الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ نے سورہ کہف جو کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے اور لفظ کہف کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ اصحاب کہف کی کہانی قرآن پاک میں موجود ہے، جیسا کہ جنہوں نے 300 سال تک ایک غار میں جنہیں مکمل طور پر بند کر دیا گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم نازل ہوا کہ وہ اصحاب کہف ایک غار میں 300 سال تک سوئے رہے۔ کہف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ انہیں اللہ کے سوا کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ تو دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر جو کہ بہت بڑی سلطنت حاصل کی تھی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنایا، غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے اور پھر حکومت کرنے لگا، اور کچھ عرصے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور اس دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت اور عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کر رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار بھی تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ تھا، اب کیا ہو گیا؟ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا، دقیانوس خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، لیکن خود بھی وہ دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے۔ تو اسی کی حکومت میں اصحاب کہف تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے اور اللہ کی وحدانیت بیان کرتے، علم غیب کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ اصحاب کہف بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ چند نوجوان جنہوں نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپے، کئی برسوں تک یہ اس میں پوشیدہ رہے، آبادی سے ان کا کوئی تعلق نہ رہا، زندگی کی کوئی صدا ان کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ پھر وہ اٹھائے گئے یعنی ظاہر ہوئے، اور یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ واضح ہو جائے دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے جو وقت کے واقعات اور ان کے نتائج کا بہتر اندازہ کر سکتی ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک بہن اس طرح سے واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اصحاب کہف کا واقعہ سن رکھا تھا، لہٰذا میں روزانہ جب بھی روٹی کھاتی تو روٹی پر اپنی انگلی کی مدد سے کہف لکھ لیتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا، شوہر میرے فوت ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے، قرضہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ گیا کہ میں محنت مزدوری کرنے لگ گئی۔ ایک دن ایک شخص جو کہ ہمارے پڑوس میں تھا، اس کا بیٹا جو کہ کسی اور ملک میں رہائش پذیر تھا، وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ بیرون ملک میں جہاں پر میں ہوں وہاں پر ایک بوڑھی عورت فوت ہو گئی اور اپنا سارا مال مجھے دے گئی، اور کہنے لگی کہ یہ چند پیسے اب وہاں پر کسی غریب عورت کو دے دینا، لہٰذا مجھے آپ کا خیال آیا، میں خصوصی طور پر ٹکٹ کروا کر یہاں پر آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔ اور اس نے وہ سارے پیسے اس عورت کو دے دیے۔ اس نے جب وہ گنے تو وہ کافی تعداد میں تھے۔ اس نے ایک اچھا سا گھر خریدا، اپنے بچوں کو اعلیٰ اسکول میں داخل کروایا
اور اب وہ کہتی ہیں کہ میرے بچے خود تعلیم حاصل کر کے اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے بہت اچھا کما رہے ہیں، اور وہ سب وہ جو میں نے کہف روٹی پر لکھتی تھی اس کی بدولت ہوا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی ویسا ہی عمل جو کہ اس خاتون کا بتایا ہوا ہے، جو کہ اس خاتون نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے روحانی وظائف چینل کے ساتھ، تو آج وہ وظیفہ وہ عمل میں آپ کے سامنے بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہیں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس عمل کو محرم کے آخری عشرے میں کیا جائے، خاص طور پر 23 محرم سے شروع کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرض میں ڈوبے ہوئے، رزق کی تنگی کا شکار لوگ جلدی سے یہ عمل کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ ناشتہ کرنے لگیں، بیٹھیں، روٹی آپ کے سامنے ہو، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کھانے لگیں، اپنی شہادت کی انگلی سے آپ نے سب سے پہلے تو 3 بار درود پاک پڑھ کے لفظ کہف آپ نے اس روٹی کے اوپر لکھ لینا ہے، کیونکہ وہ روٹی رزق ہے، اس لیے آپ کا رزق وہیں سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دن جو آپ نے جس روٹی پر کہف لکھنا ہے، وہ روٹی آپ کوشش کریں پرندوں کو کھلا دیں یا کسی غریب کو دے دیں، اور اس کے بعد آپ ہر روٹی کے اوپر کہف لکھیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں جتنے بھی دن ہیں آپ ایسا ہی کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ محرم الحرام جیسے ہی ختم ہوگا، آپ کی گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لفظ کہف کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور اگر اسماء اصحاب کہف کو ہرے رنگ سے لکھ لیا جائے تو بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اصحاب کہف کے نام اگر لکھ کر اپنے گھر میں لٹکا دیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اور ان ناموں کی فضیلت اور ان ناموں کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ بھی یہ عمل کریں اور اس عمل بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، اور آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ اپنے بندے پر نوازشیں کرتا ہے تو بے شمار نوازشیں کرتا ہے، اپنے بندے کو جب عطا فرماتا ہے تو بے شمار عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ بھی کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ اس سے مانگتے رہیں، کیونکہ وہ دیتا ہے تو بے شمار دیتا ہے، وہ نوازتا ہے تو بے شمار نوازتا ہے۔ تو اسی طرح دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے رہیں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔